قرآن کریم احد کے میدان کو کیا بتا رہا ہے؟ جہاد کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ اس آیت میں کفر کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کیا پیغمبر کے تمام صحابی عادل تھے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے چاہنے والوں کو ایک بار پھر سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو پہچانواتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق۔ آئیے قرآن کے سائے میں ہم جانتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے 168 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 166 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور جنگ احد میں کفر و ایمان کے دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ خدا ہی کے حکم سے تھی تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے اور مومنین کی شناخت کر لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 میں خداوند عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے سبب مقرر کیا ہے اور ہار جیت کے لیے بھی اسباب اور عوامل ہوتے ہیں۔ احد میں تمہاری شکست اسی قانون علیت کے تابع تھی، اور وہ یہ کہ تم نے جنگ احد میں کمزوری کا مظاہرہ کیا، آپس میں اختلاف کیا اور جنگی غنیمت کے لالچ میں پیغمبر کے حکم کو بھلا دیا۔ گزشتہ آیت میں فرمایا ہوا من عند انفسکم، اور اس آیت میں فرمایا تمہارے مختلف انتخاب جیسے اتحاد یا تفرقہ، سنجیدہ ہونا یا غیر سنجیدہ ہونا، سب ارادے الہی کے دائرے میں ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہیں قدرت انتخاب دیتا ہے۔ اگر اس کے ارادے کے مطابق جس راستے کو بھی انتخاب کرو گے نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ اس آیت کی بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس آیت کے بہترین پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، شکست اور فتح خدائی ارادے کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے اور اس کا اذن اور ارادہ ہی خدائی قانون و سنت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، تلخ و شیرین واقعات انسانوں کی امتحان کا میدان ہوتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ احد کی شکست اس لیے بھی تھی تاکہ منافقین کا چہرہ عیاں ہو جائے، اور جب ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ تم بھی دوسروں کی طرح خدا کی راہ میں جہاد کرو، کم از کم اپنا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جنگ یا بقول جنگی فنون کا علم رکھتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جن کا دل میں عقیدہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ خوبصورت تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لینے کے بعد آئیے اس کی نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لو نعلم قتالن کے سلسلے میں 3 طرح سے معنی کیا گیا ہے۔ الف، شہر سے باہر احد کی طرف جنگ کے لیے جانا یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی خودکشی ہے، اس لیے ہم اسے جنگ قرار نہیں دیتے اور اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بے، اگر ہمیں جنگی فنون آتے ہوتے تو ہم ضرور شرکت کرتے۔ جیم، ہمیں یقین ہے کہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوگی، لہٰذا محاذ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔
آئیے سن لیتے ہیں اس پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، محاذ جنگ منافقین کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے۔ نمبر 2، راہبر کو چاہیے کہ عوام کو دشمن سے مقابلے کے لیے اکٹھا و تیار رکھے۔ نمبر 3، جہاد کبھی ابتدائی ہوتا ہے جو طاغوت کی بساط کو لپیٹنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی دفاعی ہوتا ہے جو مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4، مقاصد، درجات اور اقدار میں فرق ہوتا ہے۔ نمبر 5، وطن اور جان کے دفاع کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ نمبر 6، منافقین اپنے موقف کی مختلف قسم سے توجیہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، میدان جنگ سے فرار یا نہ پہنچنے کی کوشش کرنا کفر کی علامت ہے۔ نمبر 8، انسان کا ایمان مختلف اوقات اور مختلف جگہوں میں مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 9، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب عادل نہ تھے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور ان کے راز بھی فاش کرتا ہے۔ نمبر 11، جو چیز احد میں سب کے سامنے کھل کر آئی وہ منافقت کا ایک گوشہ تھا، اس سے زیادہ اور کیا کچھ تھا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ منافقین وہی لوگ تو ہیں جو جنگ احد کے خاتمے کے بعد مایوس کن پروپیگنڈے میں مصروف ہو گئے اور گھروں میں بیٹھے اپنے بھائی بندوں سے کہتے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو موت کو اپنے سے دور کر دو۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت میں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے صرف پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جب لوگ محاذ جنگ کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں تو منافقین گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 2، منافقین کا کام ہے کہ وہ شہداء کے پسماندگان کو اندرونی اور روحانی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، منافقین خود کو دوسروں کا فکری راہبر تصور کرتے ہیں۔ نمبر 4، نظریہ کائنات میں منافقین کے یہاں اصل مادی زندگی اور آرام و آسائش کو ترجیح حاصل ہے۔ نمبر 5، اس بات پر ایمان کہ موت کا فیصلہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے، انسان کو شجاع بنا دیتا ہے اور محاذ جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کرتا ہے، جبکہ منافقین کی فہم و فراست کے مطابق شہادت اور اخروی سعادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 6، منافقین کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، انسان موت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، موت اللہ کے دست قدرت میں ہے، محاذ یا گھر اس موت میں حقیقی کردار کے حامل نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جنگ احد کا میدان منافقوں کے چہرے کو دکھا رہا ہے۔ کفر کی علامتوں میں سے ایک علامت جنگ میں نہ جانا یا جنگ سے بھاگ جانا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی جو طاغوتی بساط کو پلٹ دے، اور دفاعی جو تمام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ قرآن کی نظر میں رسول خدا کے تمام صحابی عادل نہیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ نہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔